یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کے دیے ہوئے علم سے آپ جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ چڑیا تمہاری شکایت لے کے آئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کے ایک صحابی میرے بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا کون سا صحابی اس کے بچے اٹھا کے لائے؟ ایک صحابی نے چادر لی ہوئی تھی اور بغل کے نیچے اس چڑیا کے بچے رکھے ہوئے تھے، چادر ہٹائی اور بچے نکالے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس چڑیا کے بچے واپس گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ وہ صحابی چلے واپس گھونسلے میں بچے رکھنے کے لیے تو چڑیا چہچہاتی ہوئی اڑ گئی۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو کیا کہتے ہوئے گئی ہے؟ یہ میرے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہی ہے۔ ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا حضور انسانوں کی بولیاں نہیں جانتے، حضور جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ حضور جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک جماعت کے مولوی صاحب نے لکھا ہے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے اردو میں گفتگو فرمائی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اردو کہاں سے سیکھی ہے؟ تو انہوں نے ہمارے مدرسے کا نام لیا کہ میں نے وہاں کے لوگوں سے اردو سیکھی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو سکھائے وہ کون ہوتا ہے؟ استاد، جو سیکھے وہ شاگرد۔ انہوں نے حضور کا بھی استاد اردو میں کسی کو ثابت کر دیا معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے انسان تو رہ گئے انسان، حضور تو پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ حضور تو پتھروں کی بولیاں جانتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل البعثۃ وانی لعارف الان، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا، وہ پتھر میرے اوپر سلام پڑھا کرتا تھا۔ کون سلام پڑھتا تھا؟ نبی کو پتہ ہے پتھر سلام پڑھ رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں پتھر سلام پڑھے تو نبی جانتا ہے، اور معین الدین پور کی مسجد میں امتی کھڑا ہو کے سلام پڑھے تو جو پتھر کے سلام کو جانتے ہیں وہ کیا امتی کے سلام کو نہیں جانتے ہوں گے؟ اور اس پتھر کا ذکر کیوں کیا؟ وہ پخراج تھا، وہ یاقوت تھا، وہ نیلم تھا، وہ کون سا ہیرا تھا کہ اللہ کے نبی اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ ایک پتھر تھا، نہ یاقوت ہے، نہ پخراج ہے، نہ الماس ہے، نہ نیلم ہے، وہ کوئی ہیرا نہیں ہے، عام پتھر ہے۔ پر زبان رسالت نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ پتھر نبی پہ سلام پڑھتا ہے، سلام کی وجہ سے اس کا ذکر ہو رہا ہے، سلام کی وجہ سے نبی کی زبان پہ اس کا ذکر آ گیا ہے۔ اگر پتھر سلام پڑھے تو نبی اس کو یاد رکھتا ہے، نبی اپنی محفل میں اس پتھر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ امتی سلام پڑھے تو اس کا ذکر بھی حضور کی محفل میں ہوتا ہے۔ تو حضور انسانوں کی ہی نہیں جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ چڑیا چہچہا رہی ہے، حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے اٹھائے جانے کی شکایت لے کے آئی ہے۔ ایمان سے بتائیں جو نبی چڑیا کے بچوں پر بھی شفقت فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اسے واپس گھونسلے میں رکھ کے آؤ، انہوں نے تلوار کے ذریعے دین پھیلایا ہے، انہوں نے تلوار کے ذریعے دین پھیلایا، جو چڑیا کے بچوں پر بھی شفقت اور رحمت فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے حوالے سے یہ بات دل گرفتہ ہے، دل ہاتھ میں آتا ہے اس بات سے، یا رسول اللہ آپ تو چڑیا کے بچوں پہ شفقت فرماتے رہے اور کربلا میں آپ کے بچوں پر ظالموں نے کیا کیا ہے؟ جب حضور مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، 10,000 کا لشکر ہے حضور کے ساتھ، تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے حضور نے صحابہ سے فرمایا لشکر اپنا راستہ بدل لے۔ یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ 10,000 کا لشکر ہے اور حضور حکم دے رہے ہیں راستہ بدل لو۔ یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ فرمایا جس راستے پہ لشکر چل رہا تھا اسی راستے پہ آگے ایک کتیا نے بچوں کو جنم دیا ہے، اگر یہ لشکر اسی راہ پہ چلتا رہا تو کتیا کے بچے لوگوں کے پیروں کے نیچے روندے جائیں گے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ لشکر اپنا راستہ بدل لے، اس کتیا کو اور اس کے بچوں کو اذیت نہ پہنچے۔ ایمان سے بتائیں جو ایک نجس جانور کے بچوں پر ولادت کے بعد
اتنی شفقت فرما رہے ہیں، وہ انسانوں کے بچوں کے لیے کتنی شفقت فرماتے ہوں گے؟ جو جانوروں کے بچوں پر اتنی رحمت اور شفقت فرما رہے ہیں، وہ انسانوں کے بچوں پر کتنی شفقت فرماتے ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے نکلتے، بچے آ کے حضور سے ملتے تھے اور حضور بچوں کے سر پہ دست شفقت پھیرتے تھے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میری چھوٹی عمر تھی تو ایک روز حضور باہر گلی میں تشریف لائے تو میں سلام کے لیے حاضر ہوا، حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، جتنے بالوں کو حضور کا ہاتھ لگا تھا میں نے وہ بال ساری عمر اپنے جسم سے علیحدہ نہیں کیے۔ یہ ان کی ایک محبت تھی۔ اور وہ روایت کرتے ہیں جب ہم حضور کا ہاتھ چومتے تو ریشم سے زیادہ نرم ہوتا تھا اور گلاب سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے پیار کرتے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پھلوں کو لے کے، پہلا پھل جب لگتا درخت پہ تو نیا نیا پھل حضور کی بارگاہ میں لاتے، تو جانتے ہیں حضور کیا کرتے؟ حضور کا یہ معمول تھا، کسی بھی موسم کا نیا پھل جب حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو حضور دعا فرماتے، الہی اس پھل میں برکت عطا فرما، الہی مدینہ منورہ میں برکت عطا فرما۔ آپ سا اور مد میں برکت کی دعا کرتے، اور برکت کی دعا کے بعد آپ وہ نیا پھل کسی بچے کو دیتے، بچے کو دیتے کہ تم اسے کھاؤ۔ بچے کی عمر میں اور نئے پھل میں ایک مناسبت ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ نیا پھل جو کسی بھی موسم کا پہلا پھل ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں صحابہ لاتے، آپ بچوں کو دیتے تھے۔ بچوں سے محبت کرنا، شفقت کرنا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بچوں سے محبت و شفقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور حضرت امام حسن سے پیار کر رہے تھے، ایک قبیلے کا سردار حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کیا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دل کی جو شفقت و رحمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو دل کی شفقت و رحمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے بھی دکھایا کہ آپ بچوں سے پیار کرتے تھے۔ یہ بات اس حوالے سے بھی قابل غور ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے، بیٹا ہے، آپ اس کا منہ چومتے ہیں تو باپ ہونے کے اعتبار سے آپ اس سے محبت کر رہے ہیں کہ اس کا منہ چومتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں سنت کی نیت کر لیں تو ساتھ ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر یہ نیت کر لینا کہ بچوں سے پیار کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، منہ تو اپنے بیٹے کا ہی آپ چوم رہے ہیں، ساتھ آپ کو اللہ ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ تو امام الانبیاء کی احادیث بھی سلسلے میں موجود ہیں بچوں سے شفقت و محبت۔ آپ کا عمل مبارک، سنت مبارکہ بھی یہ ہے کہ آپ بچوں سے محبت فرماتے، بچوں پر شفقت فرماتے، اظہار ناراضگی نہیں فرماتے تھے۔ وہ لوگ کس دین کو ماننے والے تھے اور کیا ان کے سامنے نمونہ تھا جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو اس حال میں اذیت پہنچائی ہے کہ 6 ماہ کے شہزادے کے حلق پہ تیر پیوست کیا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ امام علی مقام کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، وہ یزیدی انسان کہلانے کے حقدار نہیں تھے، وہ تو خون خوار درندے تھے جو بچوں پہ بھی رحم نہیں کر رہے۔ اگر ان کے سینوں میں انسانوں والا دل ہوتا تو وہ بچوں پر تو رحم کرتے، وہ بچوں پر تو شفقت کرتے۔ امام علی مقام کے پیارے صاحبزادے شہزادہ علی اصغر کی شہادت نے اس مضمون کو دنیا کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ امام علی مقام کا مقابلہ کن پتھر دل لوگوں کے ساتھ تھا جن کے سینے محبت و شفقت سے محروم تھے اور وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں تھے۔ حضرت شہزادہ علی اصغر کے بارے میں 2 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کی ولادت ہوئی اور امام علی مقام نے ان کے کان میں اذان مبارک کہی ہے اور انہیں گود میں اٹھایا ہے، اس وقت تیر آ کے آپ کے حلق میں لگا۔ اور دوسری روایت جو کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ بیان میں آئی ہے وہ یہ
کہ آپ کی عمر مبارک 6 ماہ تھی. شہزادہ علی اصغر، آپ کی والدہ عرض کرتی ہیں امام، اس دکھ اور غم کو برداشت کر کے اور ان اذیتوں کو دیکھ کے میں جس کرب سے گزر رہی ہوں، میرا بیٹا اس سبب سے دودھ سے بھی محروم ہے، اس کا حلق بھی خشک ہو چکا ہے. امام کل یہ یزید